یہ میرا خاندانی وظیفہ ہے. میں نے اپنی کتاب میرا خاندانی پس منظر میری ایک کتاب ہے، اس میں بھی یہ لکھا ہے. یہ اور بڑے اولیاء کا تجربہ ہے، کتابوں میں بڑی بڑی ہستیوں کے تجربے میں یہ بات ہے. 12 تسبیحاں پڑھیں 12 دن میں فیصلے ہوتے ہیں. نہ ہو اگلے 12 دن. اس کا آج ایک عمل بتاتا ہوں، میں پھر خصوصی عمل بتاتا ہوں. کوئی مسئلہ ہو ناممکن میرے آپ کے لیے اللہ کے لیے ہے؟ بتائیں تو صحیح. میرے آپ کے لیے ناممکن ہے، اللہ کے لیے ہے. اس وظیفے میں بڑی طاقت ہے. ڈوب کے توجہ سے 12 دن کے بعد یا 12 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، یا 12 مسکینوں کے کھانے کے بقدر کسی غریب ضرورت مند ایسا جو سڑکوں کا مانگنے والا نہ ہو. ان کے بڑے بڑے بینک بیلنس ہوتے ہیں، گلیوں اور سڑکوں کے مانگنے والے وہ نہ ہو، پیٹرول پمپوں پہ مانگنے والے، ہسپتال میں. میرے پاس کئی لوگوں نے آ کے توبہ بھی کی ہے. اچھا، ایسا ضرورت مند جو سوال نہ کرتا ہو، سفید پوش عیالدار ہو، یا اس 12 لوگوں کا کھانے کے پیسے اسے دے دیں. اگر یہ بھی استطاعت نہیں ہے تو 12 حلوہ روٹی بانٹ دیں. اگر یہ بھی استطاعت نہیں ہے 12 ٹافیاں بانٹ دیں. ہے ٹھیک ہے؟ پھر سنیں، اس کا ہدیہ ضروری ہے. اول آخر 12 دفعہ درود پاک اور یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع ڈوب کے پڑھیں، ڈوب کے پڑھیں. 12 تسبیحیں پڑھیں، 12 دن پڑھیں، پھر اگلے 12 دن شروع کریں، پھر اگلے 12 دن، اور 12 دن میں کام ہو جاتا ہے. 12 دن میں مسائل اگر یقین درد اور توجہ سے. حجاج بن یوسف ظالم تھا. ایک بندے کو دیکھا کعبہ کے سامنے بیٹھے کہہ رہے اللہ میری آنکھیں دے دے یا اللہ آنکھیں دے دے. ایک طواف کیا، دوسرا طواف کیا، تیسرے چوتھے طواف کرنے لگا اپنے خادموں کو. عشاء کے بعد اس نے طواف کیا، کہا فجر کے بعد آؤں گا پھر طواف کروں گا. اس کو پکڑ کے رکھو، اگر اس کی آنکھیں نہ ملی اس کو سر قلم کر. پہلے دعا مانگ رہا تھا نہ پہلے دعا پڑھ رہا تھا، اب دعا. وہ ظالم تھا، اس نے آج تک کسی کو معاف ہی نہیں کیا. انہیں کہا لے مارا گیا. اب جو ساری رات مانگا نا مولا اب جان جاتی ہے. صبح جو حجاج آیا آنکھیں مل گئی تھیں، کہا جا آنکھیں مل گئی، ہاں تجربے کیے. تجربے کرنے کے بعد جا. کہا اگر حجاج اگر تجھے ایسا نہ کہتا تجھے ساری عمر آنکھیں نہ ملتی. ہم تو دعائیں پڑھتے ہیں، ہاتھ یہاں آنکھیں وہاں، دھیان وہاں، گمان وہاں، خیال وہاں. مانگتے کہاں ہیں؟ کوئی قسمت والے مانگتے ہیں، اور جو مانگتے ہیں وہ منوا لیتے ہیں. جو مانگتے ہیں اللہ سے منوائے. یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع. درد سے، توجہ سے، دھیان سے، یقین سے. کوئی وقت مقرر کر لیں، کوئی جگہ مقرر کر لیں، ورنہ جہاں پڑھ لیں جس وقت پڑھ لیں پر پڑھیں دھیان سے، دھیان سے، دھیان سے. یہ آپ کو سب کو اجازت دے رہا ہوں، عمل کی بھی اس کے ہدیے کی بھی، عمل کی بھی اس کے ہدیے کی. نوکری تھی، نوکری سے ایک تو اپنا کاروبار مل گیا اس دعا کی وجہ سے، دوسرا اپنا گھر ملا، تیسرا اپنی گاڑی ملی. کہتے اب عالم یہ ہے کہ مجھے فرنچائز دیتے ہیں، لوگوں کو 1 کروڑ لے کے دے رہے ہیں، مجھے کہتے ہیں آج چپ کر کے لے آ، بتانا کسی کو نہیں. اگلا لفظ میرا ہے، انہوں نے نہیں کہا بتانا کسی کو نہیں. خیر پہلے اسی آیت کو تو مزہ لے لیں اس کا. میرے ایک صاحب کہنے لگے اگر میں چس کو چس نہ کھا تو چس نہیں آتی، چس کو چس نہ کھا تو چس نہیں آتی، مزے کو مزہ نہ کہوں تو مزہ نہیں آتا. پہلے اس کا مزہ تو لے لیں، بیٹھ جاؤ اس کا مزہ لے لیں. آپ نے تو پوائنٹ بتایا اور ہماری آنکھوں کی آنکھیں کھلی رہ گئی. اور کتنی بار پڑھا، کیسے پڑھا، بیٹھے بیٹھے بتا دو. 11 بار پڑھا. ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھا. اور کتنے گھنٹے لگتے ہیں؟ منٹ 2 منٹ لگتے ہیں. اب بولے، آپ بتائیں. عجب نظام. میں کہہ رہا ہوں یہ آیت جو سورۃ مائدہ کی ہے، آپ اس کو ہر نماز کے بعد 11 بار، یا صبح شام 11 بار، یا افطار کے وقت 11 بار. دے مولا تیرے خزانے میں کون سی کمی ہے؟ تو شہنشاہ لاجپال لکپال ہے، تو سخی شہنشاہ ہے، اپنے غیب کے خزانے سے عطا فرما. کہتے ہیں پہلے ملازمت تھی، پھر وہ دہراؤ تو بیٹھے بیٹھے دہراؤ.
اچھا مجھے مزہ آ رہا ہے بات پہ، وہ جو پیکج لگا ہوا ہوتا ہے نا، بات کچھ نہیں ہوتی، اور سناؤ، وہ اصل مزہ آ رہا ہوتا ہے، بات کچھ نہیں ہوتی، ایسے ہی خواہ مخواہ ہوتا ہے۔ اچھا پہلے ملازمت تھی، پھر اپنا کاروبار ملا، پھر گاڑی تھی، گھر دیا، فرنچائز، کہتے ہیں کروڑ روپیہ لوگوں سے لیں گے، آپ ایسے آ کے لے جائیں۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، پریشانی ہو، اور ابھی میں نے اپنے درس میں حج کے دوران کا واقعہ سنایا۔ کہنے لگے کہ میں سن 2000 میں آپ سے ملنے آیا، بہت مسائل، مشکلات، پریشانیوں اور دکھوں میں تھا، آپ سے ملنے آیا، اور میں نے آپ کو اپنے مسائل کے بارے میں عرض کیے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ، جس کی سورت فاتحہ کے بعد 21 بار سورت اخلاص پڑھ، سورت فاتحہ اور سورت قل هو اللہ 21 بار پڑھ، اس طرح 2 رکعت نماز نفل پڑھ، اور اس کا ثواب حضور کے وسیلے سے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو ہدیہ کر، اور ان سے عرض کریں کہ اپنے والد صاحب کی خدمت میں، حضور کی بارگاہ میں میرا یہ مسئلہ، میری یہ الجھن، میری یہ مشکل، میری یہ تکلیف پیش کریں، آپ کی بارگاہ میں عرض کر دیں، یہ تکلیف پیش کریں، اور ان سے عرض کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں میرا یہ مسئلہ منوا دیں۔ اس کی دلیل یہ ہے، جسے آپ غور سے سنیں اور سمجھیں گے، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جب کوئی مسئلہ پیش آتا تھا، جب کوئی مشکل پیش آتی تھی، اور جب کوئی تکلیف پیش آتی تھی، تو صحابہ کرام فوراً سیدہ فاطمہ کی بارگاہ میں پیغام بھیجتے تھے، اور اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں کوئی چیز منوانی ہوتی تھی تو ان کے ذریعے منوا لیتے تھے۔ اور یہ یاد رکھنا، آج صدیوں کے بعد از وصال بھی کوئی چیز اللہ کے خزانوں سے منوانی ہے تو یہ نسخہ لاجواب اور آزمودہ ہے، یہ نسخہ لاجواب ہے، آزمودہ ہے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے ایسا عمل بتائیں، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں چاہتا ہوں میری 7 نسلوں میں رزق ختم نہ ہو، جو مہنگائی اور حالات اور پریشانیاں میں دیکھ رہا ہوں، کوئی ہے عمل؟ میں کہا بالکل ہے، اور میں نے اس سے کہا کہ یہ میرے پردادا کے پردادا کا عمل ہے، ان کا یہ عمل ہے، میرے پردادا کے پردادا کا عمل، جو ہماری خاندانی یادداشتوں میں یہ لکھا ہوا ہے، اور فرمایا اگر یہ کوئی بندہ کر لے، اللہ نسلوں کا رزق اللہ سے منوا لے۔ اور میں نے اس سے کہا خیال کرنا، رزق کے روحانی ساتھ منوانا، ورنہ دولت، مال، چیزیں مل جائے گی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں اللہ پاک ان سے لقمے نہیں چھینتا، سجدے چھین لیتا ہے، اللہ ان سے لقمے نہیں چھینتا۔ کیوں؟ رزق جسمانی دوسرے لفظوں میں مل رہا ہے، اور رزق روحانی اللہ چھین لیتا ہے۔ یہ جو آج آپ بیٹھے ہیں تسبیح خانے میں اور میں بیٹھا ہوں، یہ ہم روحانی دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، یہ بہت بڑا دسترخوان لگا ہوا ہے، یہ دسترخوان ہے۔ سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے۔ یہ روحانی دسترخوان ہے، میں بھی خود محتاج ہوں، یہ روحانی دسترخوان۔ تو میں نے اس سے عرض کیا کہ ایک دسترخوان نہیں مانگنا، دونوں مانگنا، رزق روحانی بھی، رزق جسمانی تو اس کو بھی ملتا ہے جس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جس کو کملی والی کی غلامی نصیب نہیں ہوئی، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جس کے ماتھے پہ شقاوت لکھی ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جو آخرت اور قبر کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو جنات اور برزخ کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو خود کملی والی کی نبوت کا انکار کرتا ہے، وہ تو بے بہا لوگ ہیں، ان کو ملتا ہے۔ پر تجھے بھی صرف رزق جسمانی ملا اور اللہ سے یہ منوا لیا، نہ یہ نہ منوانا، اللہ سے کہنا ہے اللہ رزق روحانی بھی دے اور رزق جسمانی بھی دے، 2 رزق کٹھے عطا فرما۔ کون سا رزق؟
اور اس کے جسمانی بھی دے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نسلوں میں صرف مال دولت اور چیزیں ہوں اور تیرا نام اور تیرے حبیب کا نام نہ ہو, تیرا نام اور تیرے کملی والے کا نام نہ ہو, تیرا نام اور تیرے دوستوں کا نام نہ ہو, تیرا نام اور تیری آل و اصحاب کا نام نہ ہو. کہیں ایسا نہ ہو میں محروم ہو جاؤں. مجھے آل اور محمد اور آل محمد اور اصحاب محمد کی نسبتیں یہ بھی ساتھ عطا کیے رکھ. میں نے اس سے کہا کہ 2 چیزیں مانگنا. اچھا, قدرت کا نظام ہے تو دیوانے بھی ہوتے ہیں, یقین والے ہوتے ہیں. آپ جیسے آپ مخلص بیٹھے ہیں اور پوری دنیا میں ہمارے ساتھ اس وقت مخلص بیٹھے ہیں جو ہماری آج کی محفل میں شریک ہیں, ہوتے ہیں دیوانے. مجھ سے کہنے لگا ایک وقت ایک جگہ ہو بہت بہتر. میں نے اس سے کہا, میں نے کہا پھر بھی اگر ایک وقت ایک جگہ میسر نہ بھی ہو تو اگر عمل کسی وقت چوک جائے, عمل کی جگہ چوک جائے, عمل کا وقت چوک جائے, مجبوری میں نہ ہو تو بہتر ہے, پر توجہ نہ چوکے, دھیان نہ جائے, استحضار نہ جائے, یقین نہ جائے, اور سچا یقین ہو کہ میرا اللہ خود کہتا ہے یہ مانگنا بھی تو اسی نے دیا ہے نا. جب اس کریم نے مانگنا ہی خود دیا ہے تو عطا بھی خود کرے گا. نہیں خوف نارے جہیم کا کہ کرم ہے مجھ پہ کریم کا, وہ خود عطا کرے گا مجھے. اس نے مانگنا دیا, دے گا. یقین ہو ایسا 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 ایسا, اتنا زبردست یقین ہو, اتنا یقین ہو اللہ کے ملنے پہ اور اللہ کے مانگنے پہ, اتنا یقین ہو کہ گمان اور خیال سے بالا تر یقین ہو, بہت زیادہ یقین. یاد رکھیے گا میری بات, میری طرف دیکھتے رہیں. یاد رکھیے گا جس کو ملا ہے یقین کی طاقت میں ملا ہے, اور جس سے چھنا ہے بے یقینی نے اس سے سب کچھ چھین لیا. بے یقینی نے اس سے سب کچھ چھین لیا. جس کو ملا ہے یقین کی طاقت سے ملا ہے. یقین ہو کہ میں کر رہا ہوں اور اللہ مجھے دے دے گا. کہا کہ کیسا یقین ہو؟ کہا جیسے بکری کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے اور میں کہوں کہ میرے ہاتھ سے دباؤں گا اور دودھ نکلے گا, اس سے زیادہ یقین. اور کہا کس سے زیادہ یقین؟ کہا کہ ایک بڑا نوٹ ہو اور بڑا نوٹ کے اندر جو ہے ایک آنے کی چیز آنی ہے, تو میں کہوں گا اس سے تو اس کی نوٹ کے اندر تو ہزاروں آنے ہیں, اور میں ایک آنے کی چیز, ایک ٹکے کی چیز لوں گا اور میرا کام بن جائے گا. اس سے زیادہ یقین ہو, اور اس سے کہیں زیادہ یقین ہو کہ سخت پیاس ہے اور میں پانی کو دیکھوں اور پانی کو دیکھتے ہی مجھے یقین ہو کہ اس سخت پیاس میں میرا پیاس بجھ جائے گی, پیٹ بھر جائے گا. اس سے کہیں زیادہ یقین ہو. میں پھر بھی یقین کو نہیں سمجھا سکا, علم بھی محدود ہے, الفاظ بھی میرے پاس محدود ہیں. اس سے کہیں زیادہ یقین ہو, اس سے کہیں زیادہ یقین اور بہت زیادہ یقین. کیا خیال ہے آپ چاہیں گے اپنی نسلوں کے لیے بخت, رزق, نصیب اور مقدر منوا لیں؟ میں نے کہا روزانہ 40 منٹ بیٹھ, 40 منٹ صبح دوپہر شام جو تیری تنہائی کا وقت ہو, کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی, اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی, اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی, اور بس صرف ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھا اور اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین کو دوہرا. میں نے اسے عرض کیا کہ بس اس کو وجدان سے پڑھا, ایسے پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں, آنسو بہنے لگ جائیں, دل کے اندر کا درد اور دل کا اندر کا غم اور اللہ کے سامنے حاضری, استحضار, اور یہ کیفیتیں تیری ہوں کہ بس اس کے علاوہ کوئی مجھے یاد نہ رہے. اس در سے پڑھ 40 منٹ. 40 کے عدد کے ساتھ کائنات کے رازوں کا بڑا تعلق ہے. 40 کا جو عدد ہوتا ہے بس 40 کے عدد کے ساتھ پڑھ, اور بہت توجہ سے پڑھ اور بہت دھیان سے پڑھ, بہت توجہ سے روز پڑھ. مجھ سے کہنے لگا کتنے دن پڑھوں؟ تو میں نے اس سے کہا مجھ سے یہ دن نہ پوچھ, تیرا دل خود بولے گا کہ فیصلے ہو گئے ہیں, بس ختم. دل خود بولے گا. یہ بتائے کہ پیٹ بھرتے ہوئے کوئی گھنٹی بجتی ہے, یہ دل خود بولتا ہے کہ پیٹ بھر گیا. پیاس میں بھی کوئی کہتا تو نہیں ہے کہ آپ کی پیاس بجھ گئی ہے, وہ دل خود بولتا ہے کہ بس اب پانی کی ضرورت نہیں ہے. نیند سے دل بھر جائے تو بس دل بس اب سو لیا, وہ اٹھیں. اسی طرح دل خود بولے, دل خود بولے اور دل اندر بولے, دل اندر بولے کہ اللہ پاک جل شانہ نے نسلوں کے لیے رزق, عزت, دولت, برکت کے فیصلے کر دی. بس دل بولے. کتنے دیر کر, اب یہ تیرے اپنے مانگنے میں ہے, اب یہ تیرے اپنے مانگنے میں ہے. مانگنے میں کمی ہے تو دل نہیں بولے گا,
اگر مانگے گا تو پتہ نہیں دنوں میں یا ہفتوں میں، جتنے دنوں میں فیصلہ ہو جائے۔ وہ طاقتور چیز ہے جو 7 نسلوں کو کھلاتی بھی ہے، پلاتی بھی ہے، سکون کی نیند سلاتی بھی ہے، اچھا لباس پہناتی بھی ہے، عزتوں کے تاج سر پہ رکھواتی بھی۔ نوری لقمہ اپنی زندگی کی ضرورت بنا لے، پھر کیا ہوگا؟ سورۃ فاتحہ کی آیات 7 ہیں۔ اللہ 7 آسمان اور 7 زمین کی جتنی بھی برکات ہیں، برکات من السماوات والارض، اللہ 7 آسمان اور 7 زمین کی ساری برکات اس کو عطا کر دے گا، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ بندہ کتنا مالدار ہے۔ روحانیت کی طاقت اور روحانیت میں کتنا آگے ہے کوئی پہچان بھی نہیں سکے گا کہ روحانیت میں یہ بندہ کتنا آگے ہے اور کتنا آگے سے آگے بڑھ گیا ہے، کسی کو علم بھی نہیں ہوگا۔ نوری لقمہ اپنی زندگی کی مجبوری بنا لے اور نوری لقمہ اپنی زندگی کی ضرورت بنا لے، پھر دیکھیں کمالات۔ کیوں؟ فرمائے جو سارے قرآن میں ہے، جو سارے قرآن میں ہے، جو سارے قرآن میں ہے، آنکھیں کھل جائیں۔ یہ سورۃ فاتحہ نماز کھانے کے دوران پڑھنے والا یہ اہل نظر میں ہے، اس کی نظر وسیع ہو جاتی ہے، یہ اہل کشف ہوتے ہیں، ان کی دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، یہ فرشتوں کو دیکھتے ہیں، یہ انسانوں کے دلوں میں جھانک لیتے ہیں، یہ کائنات کے راز پڑھ لیتے ہیں، کائنات کے راز پڑھ لیتے ہیں۔ کہ اللہ پاک ان کے سامنے جنات آنکھوں سے دکھاتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اللہ قبر کے راز بھی ان کے اوپر کھل دیتے ہیں۔ نوری لقمے کا اثر یہ ہے دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یہ نور لقمے کی تاثیر ہے۔ چہرے کی آنکھیں تو سب کے پاس ہیں، دل کی آنکھیں سب کے پاس نہیں، دل کی آنکھیں سب کے پاس نہیں، چہرے کی آنکھیں سب کے پاس ہیں، دل کی آنکھیں سب کے پاس نہیں۔ نوری لقمے کی یہ تاثیر ہے کہ دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، دل کی دنیا آباد اور دل کی دنیا شاد، اور دل کا وہ بندہ بامراد بن جاتا ہے جو نوری لقمے اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے۔ اور نوری لقمے سورۃ فاتحہ، اور کتنی بار؟ اچھا، یہ سورۃ فاتحہ بیماریوں کا علاج۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم جا رہے تھے، کوئی ایک سردار تھا، اس کو بچھو نے کاٹ لیا اور اس کو چیخ رہا تھا بیچارہ، فرمایا سانپ کا کاٹا سوئے، بچھو کا کاٹا روئے۔ میرے پاس ایک سانپ کا کاٹا آیا تھا، غنودگی میں تھا، بہت غنودگی میں سے سوتا تھا، اور میں نے کہا اس کو سونے نہ دے، خیال نہ کیا انہوں نے، ادھر سے ہٹا تو بندہ ختم ہو گیا، سانپ کا کاٹا۔ ہمارے ایک والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تھے ملک عبد الرحمن ڈوڈی، وہ لائے تھے، تو کہنے لگے اس بچھو کے کاٹے کا علاج صحابہ کرام نے 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھ کے اس میں دم کر اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ فرمایا جب سورۃ فاتحہ عرشوں سے زمین پہ آئی، نازل ہوئی، ایک گونج اٹھی، ایک آواز آئی، فرمایا اللہ سے آج وہ چیز زمانے پہ زمین پہ نازل کی ہے جو اس سے پہلے کبھی آئی نہیں تھی اور جو اس کے بعد کبھی آئے گی نہیں۔ اس سے پہلے کبھی آئی نہیں تھی، اس کے بعد کبھی آئے گی۔ اور جب سورۃ فاتحہ نازل ہوئی، شیطان رویا، پیٹا، اپنا سر پہ راکھ ڈالی اور اتنا شور کیا کہ اے کاش کہ یہ سورۃ فاتحہ آئی ہے، اور اگر آئی ہے تو واپس چلی جائے، اگر واپس نہیں گئی تو کسی کی زبان پہ نہ جائے، یعنی کوئی اس کو پڑھ نہ سکے، اگر پڑھے تو اس کا یقین نہ ملے۔ یقین سے پڑھنے والے کی دنیا بھی، آخرت بھی، رزق بھی، عزت بھی، صحت بھی، تمنگری بھی، بادشاہت بھی، خوشیاں خوشحالیاں بھی یقین سے پڑھنے والے کو ملتی ہیں۔ اور اس لیے آج بھی شیطان سورۃ فاتحہ سے لرزتا ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھنے سے جنات اور شیاطین ایسے دور ہوتے ہیں، ایسے کہ میلوں دور چلے جاتے ہیں، اور اس بندے سے خوف زدہ ہوتے ہیں جو سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے۔ کھانے کے دوران اس کی حکمت کیا ہے؟ انسان کھانے کے دوران مشغول ہوتا ہے، کھانے کی لذتوں میں کھویا ہوا ہوتا ہے، اور اگر بھوک بہت زیادہ ہو تو پھر تو ہوش نہیں ہوتا، پھر ہوش ہی نہیں ہوتا اگر بھوک بہت زیادہ ہو۔ اب اسی دوران جس طرح سنیں غور سے، بڑی میں عجیب بات بتا رہا ہوں، حضرت امام جعفر صادق
सलाम अल्लाह रिजवान अल्लाह ताला अलैहि अजमईन, अल्लाह के वली थे, विलायत के ताजदार थे, सरदारों के सरदार थे, औलिया के सरदार थे। मैं बाजार में जाते थे, जाके फिर वापस आ जाते थे, फिर जाते कुछ नहीं खरीदते थे। किसी ने पूछा अब क्यों जाते हैं? फरमाया 2 वादे लेने। क्या? मैं जाके बाजार में हर बंदे को सलाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, वो सलाम का जवाब देते हैं, और क्या पता किसी के सलाम का जवाब ऐसा हो जो अल्लाह के यहाँ मकबूल भी हो, महबूब भी हो। और फिर फरमाया बाजार में जाता हूँ और जाके बाजार में जाता हूँ और जाके बाजार की दुआ पढ़ता हूँ। फरमाया जो चौथा कलमा घर में पढ़ेगा उसको 10 नेकियां मिलेंगी, और जो बाजार में पढ़ेगा कितने नेकियां मिलेंगी? 10 लाख नेकियां मिलेंगी। फरमाया मैं 10 लाख नेकियां कमाने के लिए जाता हूँ। आले रसूल की मोहब्बतें, इबादतों का हिर्स देखें, हमें माल का हिर्स, उन्हें आमाल का हिर्स। वही दुआ, वही चौथा कलमा घर में पढ़ें, 10 नेकी हैं, बाजार में पढ़ें, क्योंकि वह हर बंदा मशगूल है, दुनिया में, माल में, चीजों में, भाव ताव में लगा हुआ है। वही बाजार में पढ़ें तो 10 लाख नेकियां। इसी तरह खाने के दौरान जब लज्जत है, खाने के दौरान जायका है, और खाने के दौरान लज्जत और जायके में अगर कोई बंदा सूरत फातिहा पढ़ ले तो अल्लाह कहता है तो इन लज्जतों में मुझे ना भूला, इन खाने की चीजों में मुझे ना भूला, इन सारी कैफियतों में मुझे ना भूला। अल्लाह खुश होता है और फिर अल्लाह जल्ल शानहू उसे 7 आसमान और 7 जमीन की बरकतें हवाले कर देता है। और जिसके पास 7 आसमान 7 जमीन की बरकतें हों, ये सारी इबादतें खाने के दौरान कोई माना नहीं रखती, फिर ऐसी समेट के अल्लाह कायनात को उसे दे देता है। नूरी लुकमे की तलाश करें, नूरी लुकमा जिंदगी में ले आए, बड़ी खुशहाल जिंदगी गुजरेगी, बहुत लाजवाब जिंदगी गुजरेगी। 7 दफा सूरत फातिहा से कर्जे उतर जाते हैं, 7 दफा सूरत फातिहा से बेटे मिल जाते हैं, 7 दफा सूरत फातिहा से नेमतें, और 7 दफा सूरत फातिहा वो ताकतवर चीज है जो 7 नस्लों को खिलाती भी है, पिलाती भी है, सुकून की नींद सुलाती भी है, अच्छा लिबास पहनाती भी है, इज्जतों के ताज सर पे रखवाती भी। कहें इंशाअल्लाह। आप सोचें कौन सा मुश्किल अमल, बहुत जबरदस्त अमल है। 1 मिनट का काम है पर काम बन जाता है। और मैंने इसकी इजाजत जितनी मुश्किल से ली थी ना, इस अमल की बहुत मुश्किल से इजाजत, और जिस दिन ली थी उसी दिन फैसला किया था इंशाअल्लाह इसे छुपाऊंगा नहीं, इंसानियत मखलूक को बताऊंगा। और ये 7 दफा सूरत फातिहा जो दिल का मरीज हो मुझ जैसा उसका भी इलाज है, जिस्मानी हो या रूहानी। मैंने पिछली दफा कहा ना कि मैं दिल का सख्त मरीज हूं और आज भी हूं, दुआ करो मौत तक न रहूं। और मैं दिल का सख्त रूहानी मरीज हूं, जिस्मानी नहीं हूं। मेरी पिछली दफा की वजह से पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है कि पापा गया, जाना तो है, जाना तो लाजिम है। पिछली दफा मैंने वो कह दिया कि मैं दिल का सख्त मरीज हूं, मेरे लिए दुआ करो। वो ये मरीज हूं, रूहानी मरीज हूं, रूहानी मरीज हूं। तो ये बीमारी जो दिल की बीमारी है ना, उसका भी इलाज है, रूहानी है या जिस्मानी। जैसे मैं दिल की रूहानी बीमारियों के बारे में मैंने आपको कहा, मैं सख्त मरीज हूं दिल का, अल्लाह करे इसका मर्ज का इलाज हो जाए। तो खाना खाते हुए मेरे दिल के लिए भी आप दुआ करेंगे कि अल्लाह भी मेरे दिल को ठीक कर दे, अल्लाह भी ठीक कर दे। आप मुझे बुजुर्ग समझते रहे और अंदर से काम खोखला हो। ये दिल की रूहानी बीमारियों का भी इलाज है और ये जिस्म की और दिल की जिस्मानी बीमारियों का भी इलाज है। यह सेहतमंदी का राज है। सूरत फातिहा है बाबा, सूरत फातिहा, सूरत फातिहा। जो बंदा सूरत फातिहा पढ़ता है, एक बार अल्लाह जल्ल शानहू इन 7 आयात की तासीर और ताकत उसे अता फरमाते हैं और 7 समंदरों में जो ग़िज़ा, रिज़्क़, ताकत और कुव्वत अल्लाह ने रखी है, उसका हिस्सा इस बंदे को देते हैं जो सिर्फ एक बार सूरत फातिहा पढ़ता है।